کھڑی کوئی ایسا عجیب ہو جائے سجن عمر جدائیاں وچ بیت چلی جیوندے جیوندے مدینہ نصیب ہو جائے مدینے رہن دا اپنا مزہ ہے پلو مدینے رہن دا اپنا مزہ ہے مدینے رہن دا اپنا مزہ ہے مدینے رہن دا اپنا مزہ ہے دل تڑپی اکھیاں روندیاں نے سرکار دوبارہ ویکھن لئی کی عرض کراں کنا ترسناواں ایک وار نظارہ ویکھن لئی توراں جا سب دا سجائے سونیاں تینو کل دا آپ سلام خدا کئی ہیراں بک بک روندیاں نے تیرا تخت ہزارہ ویکھن لئی رب جانے سونے محبوبہ تیرے شہر دیاں کی لذتاں نے کئی روندے نے جنہ ویکھیا نہیں کئی رون دوبارہ ویکھن لئی مدینے رہن دا اپنا مزہ ہے مدینے رہن دا اپنا مزہ ہے مدینے رہن دا اپنا مزہ ہے کیا ہنسی رنگ تیرے روضے کی دیواروں میں کیا ہنسی رنگ تیرے روضے کی دیواروں میں دور کے جلوے نظر آتے ہیں میناروں میں کیا ہنسی رنگ تیرے روضے کی دیواروں میں دور کے جلوے نظر آتے ہیں میناروں میں آپ کے روضے پہ چڑھانے کے لیے بلبلیں پھول لیے پھرتی ہیں پھنکاروں میں مدینے رہن دا مدینے رہن دا اپنا مزہ ہے مدینے رہن دا اپنا مزہ ہے حرم وچ بہن دا اپنا مزہ ہے حرم وچ اور کیڑی کیڑی شاید کیڑی کیڑی شہر دا اور کنا مزہ ہے سماعت فرمائیں جدوں نہ لئیے منہ دا مٹھا جدوں نہ لئیے منہ دا مٹھا محمد کہن دا اپنا
مزہ آئے کہہ لو تسی بھی محمد کہن دا اپنا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا یہ نام کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑے بھی تو بنا دیتا ہے نام محمد محمد کہن دا اپنا مزہ آئے محمد اور انتہائی خوبصورت شعر ہے ویسے ساری خوبصورت نہیں لیکن یہ ایک خاص شعر ہے سماعت فرمائیں زیارت کر دیا رش وچ جو وجن زیارت کر دیا رس وچ جو وجن وہ تکے سین دا اپنا مزہ آئے وہ تکے کم نظر آرزوئے وصل کیا کرتے ہیں اہل دل زخم کو ہونٹوں سے سیاہ کرتے ہیں تکے سین دا اپنا مزہ اتھے کو تکا مارے بندہ گال پہ جاندہ ٹھیک اور ایسا اتھے ایسا مزہ ہے کم نظر آرزوئے وصل کیا کرتے ہیں اہل دل زخم کو ہونٹوں سے سیاہ کرتے ہیں کم نظر آرزوئے وصل کیا کرتے ہیں اہل دل زخم کو ہونٹوں سے سیاہ کرتے ہیں دل مومن پرستار صنم خانہ نہیں ہوتا حرم کا پاسباں کعبے سے بیگانہ نہیں ہوتا زیارت کر دیا نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاری حفیظ اللہ مصطفی جلدی آؤ جلدی آؤ بھائی احمد پیچھے دیکھیں ایک کیسے کوئی ایک منٹ پڑھ لو مدینے رہن دا اپنا مزہ آئے مدینے مصطفی صاحب تشریف لائے نہیں اللہ تعالیٰ انہیں دی علم عمل عزت برکتاں عطا فرمائے میں انہیں دی نظر خاص شعر پڑھ رہی ہوں میں دوبارہ پڑھاں گا زیارت کر دیا رس وچ جو وجن زیارت کر دیا رس وچ جو وجن او تکے سین دا اپنا مزہ آئے کم نظر آرزوئے وصل کیا کرتے ہیں اہل دل زخم کو ہونٹوں سے سیاہ کرتے ہیں کم نظر آرزوئے وصل کیا کرتے ہیں اہل دل زخم کو ہونٹوں سے سیاہ کرتے ہیں دل مومن پرستار صنم خانہ نہیں ہوتا حرم کا پاسباں کعبے سے بیگانہ نہیں ہوتا زیارت کر دیا رس وچ جو وجن زیارت کر دیا
رس وچ جو وجن وہ تکے سین دا اپنا مزہ ہے اور نبی دے سیر دی ہر تھان پیاری نبی دے شہر دی ہر تھان پیاری مگر قدمین دا اپنا مزہ ہے مگر قدمین دا عرضہ کرے منظور جے تاجدارا تا میں کھولا زبان اظہار دے لئی تینو رب کریم نے دان کیتا پڑیاں کول تیرے ہر بیمار دے لئی تے تینو سجن دے مرض دا پتہ سائیاں رہنا تڑپ دا میں دیدار دے لئی ہر دم ویکھ دا رواں سرکار ول میں کر دے سگ مخصوص دربار دے لئی مدینے شہر دی ہر تھان پیاری مدینے شہر دی ہر تھان پیاری مگر قدمین دا اپنا مزہ ہے اور جو سجی رے دے متھے تے پیا جی جو سجی رے دے متھے تے پیا جی عرب دی این دا اپنا مزہ ہے مدینے رہن دا اپنا مزہ ہے کلام دلدار دلاں دے وطنوں چک مہاراں بستی اجڑی نظری آوے کنڈ دتی جد یاراں سجنا نے مل لے نے کنارے جے دور دے سجنا نے مل لے دے کنارے جے دور دے زندگی گزار لانگے
سہارے حضور دے زندگی گزار لائیں گے سہارے حضور دے۔ اور اس کائنات دے اندر والدین تو بڑا نہ کوئی دوست ہے اور نہ ہی کوئی مخلص رشتہ ہے۔ چنگی نبھا کے ٹر گئو دلدار جانیا اے میں منیا جگ تو جان والے نال کسے دا کچھ نہیں لے جاندے کچھ اہو جے لوگ بھی ہیں جڑے ودیا ہون تے آسرے ٹھہ جاندے دنیا نہ آن تے جان دائے اتھے سہ آئے اتھوں سہ جاندے پر جانی ناصرہ دلا دے جان لگیاں چھڑ پچھے نہ کوئی شہ جاندے چنگی نبھا کے ٹر گئوں دلدار جانیاں چنگی نبھا کے ٹر گئوں دلدار جانیاں دکھ کسے دے کوئی بھی چالدا نہیں دکھ کسے دے کوئی بھی چالدا نہیں ہومن نین سوالی تے پتہ لگ دے رو رو ماہی دے درد فراق اندر اڈے چہرے دی لالی تے پتہ لگ دے بنا سجنا متراں پیاریاں دے بنا سجنا متراں پیاریاں دے ویڑا دسے جد خالی تے پتہ لگ دے لگا ہووے جد بانو پور سجن رسے باغ دا مالی تے پتہ لگ دے چنگی نبھا کے ٹر گئوں دلدار جانیاں چھوڑ گئے من بسمل کر کے چھوڑ گئے من بسمل کر کے میرے ایسے پیا ہمدردی وریاں وانگوں لنگ دلوں کو میری ایک رات ہجر دی بیت گئے جگروں دیا نینا نئی شکل ڈٹھی دل بردی ایسے ٹر گئے سجن پیارے میری رونق لے گئے کر دی چنگی نبھا کہ ٹر گئوں چھوڑ گئے من بسمل کر کے میری ایسے پیا ہمدردی وریاں وانگوں لنگ دلوں کو میری ایک رات ہجر دی وریاں وانگوں لنگ دلوں کو میری ایک رات ہجر دی بیت گئے جگروں دیا نینا نئی شکل ڈٹھی دل بردی ایسے ٹر گئے سجن پیارے میری رونق لے گئے کر دی چنگی نبھا کہ ٹر گئوں دلدار دکھا دے سکھا دے وچ وس دیو لوکو میرے رل مل درد ونڈاو کتھے ٹر گئے او میرے دل دے جانی رب نامے موڑ لیا سکھا دے وچ وس دیو لوکو میرے رل مل درد ونڈاو
کتے ٹر گئے او میرے دل دے جانی رب ناویں موڑ لیا آنا ہے کہ نہیں آنا اے ناویں دس جایو سردار اجے یو دور نہیں نکلے بس لگدا جے موڑ لیا وہ جدوں وس دے ساں ساڈے وسن دیاں جگ دیں داسی تشبیہاں جدوں وس دے ساں ساڈے وسن دیاں جگ دیں داسی تشبیہاں ان وچھڑ گیا دا حال کی پوچھ دے جی میں دیگر حال شریحاں اکھیاں میری ارم جملائی جی میں لائی ساون میہاں سردار و چھوڑے کاٹا پایا میرے پیار نو بھی ہاں چنگ نبا کہ ٹر گیا دلدار جانیاں رب بخشے تینوں صدقے پیارے حضور دے سب کہہ دو آمین اللہ تعالیٰ جنہ دے والدین دنیا تو چلے گئے نے حضور دے صدقے انہاں دی کامل بخشی فرمائے میری بھی والدہ دنیا تو چلی گئی اللہ تعالیٰ انہاں دی قبر تے کروڑا رحمتاں نازل فرمائے اور جنہ دے ہے نے اللہ تعالیٰ انہاں دی عزت انہاں دی شرم انہاں دا حیا کرنا نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ ساڈے سارے دا انہاں مل کے بہن اپنی بارگاہ کھول منظور فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم ونقر فی الارحام صدق اللہ العظیم صلو علی الحبیب الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ صرف چند لمحات واسطے آپ دے سامنے گوش گزار مناسب نہیں کہ بزرگ علامہ صاحب تشریف فرماؤں صرف سبق سنان واسطے حاضر ایک روایت ہے حضرت سیدنا اسرائیل علیہ السلام دیوارے یقیناً آپ سب نے نام سنے ہیں کہ اسرائیل علیہ السلام تشریف لے آن آپ جس جگہ تے تشریف لے آندے نے اور چلے جان گھر ویلا ہو جاندہ ہے گھروں فوت ہو جاندہ ہے کوئی آپ بیٹھے بٹھائے ایک مرتبہ تھوڑی دیر واسطے روئے پھر مسکرائے رب کائنات نے حضرت اسرائیل علیہ السلام دی طرف اپنا پیغام فرمایا کہ اے اسرائیل تواڈے رون دی اور تواڈے ہنسن دی مسکران دی وجہ کی آپ نے فرمایا آپ نے مالک دے سامنے عرض کیتا پروردگار عالم تینوں ہر چیز دا علم ہے پھر بھی عرض کر دینا ایک مرتبہ ڈیوٹی لگائی کہ فلاں علاقے دے اندر ریگستان دے اندر ایک عورت ہے اندہ ایک دودھ پندہ بچہ ہے اس عورت دی روح نو قبض کر کے آنا ہے پروردگار عالم تیرے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا میں اس جگہ تے کیا ہر طرف چاروں اطراف ریت ہی ریت ہے ان دے علاوہ اس عورت تو علاوہ ایک دودھ پندہ بچہ ہے ان دے گود اچھی بچہ دودھ پی رہا مالک بچے دی حالت دیکھ کے مینوں ترس آ گیا رونا آ گیا لیکن مالک میں ترس نہیں کر سکتا کیونکہ تیرا حکم سی کہ ان دی والدہ دی روح نو قبض کر کے آنا مالک مینوں وقت یاد آ گیا اس بچے دا کی بنیا ہوئے گا اس بچے دی دیکھ بھال کنے کیتی ہوئے گی خدشہ ایسی کہ اس ریگستان دے میدان دے اندر کرے اس نو کوئی نقصان نہ پہنچا دیتا جائے کوئی جانور نہ نقصان پہنچا دے کوئی تکلیف نہ پہنچا دے پروردگار عالم تیرے حکم دی تعمیل کر دیا ہویا میں ان دی ماں دی روح نو قبض کر کے آ گیا وقت گزردا گیا وقت بڑی تیزی نال گزریا ایک وقت آیا پروردگار عالم ایک بوڑھا ایک بزرگ
انہیں ہاتھ سٹک پکڑی ہے، چھوٹی سوٹی پکڑی ہے اور کمر جھکی ہوئی ہوئی، جسم کپاہٹ دا شکار ہے۔ اب موچی کل گیا، جا کے کہنے لگا اے موچی، اے میری جوتی دا تلوہ صحیح کر دے، اتنا مضبوط کر دے، کم از کم 1 سال گزر جائے، کم از کم 1 سال گزر جائے۔ پروردگار عالم اس بزرگ دی اے حالت دیکھ کے مینوں مسکرانا آ گیا کہ اے اتنی عمر ہو گئی ہے، جسم کپ کپا رہا ہے، کمبنا پیا جسم، اور میں ان دی روح قبض کرن آیا اور ان امید ہے کہ میں مزید 1 سال ہور زندہ رہواں، لیکن ان دی میں روح قبض کرن واسطے حاضر۔ پروردگار عالم او بچے دی یاد آ گئی تے میں رویا، اے بزرگ دی حالت دیکھی تے میں مسکرا پیا۔ پروردگار عالم نے فرمایا جس بچے نے تینوں رلایا سی انہیں تینوں مسکرایا ہے۔ پروردگار عالم کی گل؟ فرمایا او بچہ جنہوں دیکھ کے تینوں ترس آ گیا کہ اندہ کی بنے گا، اندی ماں دنیا تو چلی جائے گی، اس بچے دا کی بنے گا؟ پروردگار عالم نے فرمایا اے اوہی بچہ ہے، اے بزرگ جڑا ہے، ویکھو اس بچے نو کنے پالیا؟ اللہ نے۔ ان دی دیکھ بھال کنے کی تھی؟ اللہ نے۔ اور یقیناً وہ بچہ بڑا ہویا، نوجوان ہویا، یقیناً انہوں نے شادی ہوئی، ان دے بچی ہوئی، وہ بزرگ ان دا جسم کپاہٹ دا شکار ہو گیا۔ ہر چیز نو پالن والا خالق کائنات، ہر چیز دی تخلیق کرن والا خالق کائنات ہے، ہر چیز دی دیکھ بھال کرن والا خالق کائنات ہے، اور خالق اور مالک دی پاک بارگاہ اندر دعائے رب تعالیٰ سارے سب دے جتنے بھی فوت شدگان ہیں، رب تعالیٰ انہاں دی کامل بخشش اور مغفرت فرمائے، اور سانو سب نو ہمیشہ انہاں واسطے دعائے استغفار کر دے رہن دی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعویٰ یعنی الحمدللہ رب العالمین۔ آپ دی سماعتہ دی نظر آپ ایک نعرے تو بعد میں دعویٰ دواں گا، میں اپنے مہمان خصوصی نو نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، علماء اہل سنت جناب حضرت علامہ مولانا قاری حفیظ اللہ مصطفیٰ صاحب۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روشی پڑھیے گا الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ میں اور آپ ختم پاک کی تقریب میں حاضر ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ عزیزم کی والدہ کی کامل مغفرت فرمائے، بیٹوں کو اللہ صبر اور اس پر اتنا ہی بڑا اجر عطا فرمائے۔ چند نصیحت و موز باتیں آپ سے عرض کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو سن سنا کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حکیم لقمان بوقت وصال اپنے بیٹے کو 6 نصیحتیں کی اور فرمایا بیٹا اگر ان پر عمل کر لو تو یہ دنیا آخرت میں تمہارے لیے نجات کے لیے کافی ہوں گی۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں جس گھر میں نصیحت نہیں ہوتی اس گھر کے مردوں اور مردوں میں کوئی فرق نہیں ہوتا، جب تو عمل آسان رہتا ہے۔ دھیان سے سنیے گا۔ حکیم لقمان نے اپنے بیٹے کو پہلی نصیحت کی کہ بیٹا دنیا میں جتنی دیر قیام کا ارادہ ہے، یہاں دنیا میں جتنی دیر رہنا ہے، تو فرمایا اس کے لیے محنت بھی اتری کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیں میں نے اور آپ نے اس دنیا میں کتنی دیر رہنا ہے؟ کسی کو خبر ہے؟ سامان 100 برس کا، پل کی خبر نہیں۔ دوست، ہم دنیا میں نہ تو اپنی مرضی سے آئے ہیں اور نہ ہی ہم نے یہاں سے اپنی مرضی سے جانا ہے۔ ہم آئے بھی اللہ کی مرضی سے اور ہم نے یہاں سے جانا بھی اللہ کی مرضی سے ہے۔ آنے جانے میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں۔ تو تھوڑی سی زندگی اللہ نے دی، 40 سال، 60 سال، 100 سال، تو کتنا اچھا تھا کہ ہم اللہ کی مرضی سے زندگی گزارتے، اس کی رضا کو مقدم جانتے۔ میں نے ایک جگہ پڑھا ہے
وہ کسی نے کہا تھا کہ اگر ہماری زندگی کی پہلی ترجیح اللہ نہ ہوا تو وہ اتنا عظیم ہے کہ دوسری ترجیح میں ملے گا بھی نہیں۔ اٹھ دی بہندی ٹر دی پھر دی ستیاں تے جاگ دی، نام جپ دی رو تے کھپ دی، ویہ سر اس راگ دی، نام جپیاں قرب ملدا نام دی کر پوری سام، شیشی وچ کستوری جے کر پھر ضرورت کاغ دی۔ تو دوستو، یہاں نہ آئے مرضی سے ہیں نہ جانا مرضی سے ہے، آنے جانے میں میرا اور آپ کا کوئی اختیار نہیں، جانے کا نہ آپ کو خبر ہے نہ مجھے خبر ہے کہ کب کس وقت ہم اس دنیا سے چلے جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اصحاب کے جرمٹ میں تھے اور ارشاد فرمایا کہ زندگی اور موت کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ تو ایک صحابی نے عرض کیا کہ فجر کی نماز پڑھی ہے، پتہ نہیں اللہ تعالیٰ ظہر کی نماز پڑھنے کی مہلت دے کہ نہ دے۔ فجر سے ظہر کا دورانیہ زیادہ نہیں، 8-9 گھنٹے ہے۔ تو صحابی رسول نے 8-9 گھنٹے زندہ رہنے کی بات کی تو حضور فرماتے ہیں لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا ظہر پڑھی ہے، پتہ نہیں عصر نصیب ہو کہ نہ ہو، تو فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک عرض کرتے آقا عصر پڑھی ہے، پتہ نہیں مغرب نصیب ہو کہ نہ ہو، اور اس لیے کہا کہ اس میں وقت تھوڑا ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا لمبی امید ہے۔ ایک صحابی عرض کرتے آقا مغرب کی رکعت پڑھی ہے، پتہ نہیں دوسری نصیب ہو کہ نہ ہو، تو فرمایا لمبی امید ہے۔ اور اللہ کے رسول فرماتے ہیں میں محمد تو کہتا ہوں کہ ایک طرف سلام پھیرا ہے، پتہ نہیں دوسری طرف سلام پھیرنے کی مہلت ملے کہ نہ ملے۔ جو موت ہے وہ اس قدر قریب ہے۔ حکیم لقمان بیٹے سے نصیحت کرتے ہیں، بیٹے کو نصیحت کرتے فرماتے ہیں کہ بیٹا توبہ میں تاخیر نہ کرنا، موت اچانک آ جاتی ہے۔ ہنستے بستے گھر اجڑتے دیکھے ہم نے بھائی، شہنائیاں بج رہی تھی، بس ایک جھٹکا لگا وہاں صفے ماتم بچ گئی۔ زندگی اور موت کی کہانیاں، خوشی اور غم کی سرحدیں یہ زیادہ دور نہیں، بالکل قریب قریب ہیں۔ کب کیا ہو جائے اور کس وقت یہاں سے چلے جائیں یہ ہم میں سے کسی کو کوئی خبر نہیں۔ تو پہلی نصیحت کی بیٹا دنیا میں جتنی دیر رہنا ہے محنت بھی اتنی کرنا۔ اچھا یہ خبر نہیں کہ کتنی دیر رہنا ہے، لیکن یہ خبر آپ کو بھی ہے اور مجھے بھی ہے کہ ہم نے دنیا میں زندگی گزاری کتنی ہے۔ گزری ہوئی زندگی کا آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، 40 سال، 50 سال، 60 سال۔ اور یہ جو گزری زندگی ہے نا، کن راہوں پہ گزری ہے یہ بھی یاد ہے۔ یعنی ماضی کے دریچوں میں جھانک کر کے دیکھیں گے تو دھندلا نقشہ نہیں ہوگا بلکہ نمایاں نقش ہوں گے۔ میں یہاں کیا ہوں؟ منانم کے من دانم۔ میری نجی زندگی کیسی میں اپنے آپ کو اچھی طرح جانتا ہوں، آپ بھی اچھی طرح جانتے ہو کہ دن کے اجالے رات کے سناٹے کہاں بھٹکے کہاں الجھے، یہ آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی خبر ہے۔ گزری زندگی کا پتہ ہے کتنی گزری، کن راہوں پہ گزاری، ہمیں یہ بھی خبر ہے۔ اللہ کا منادی حی علی الصلاح کی صدا دیتا تھا تو کیا مسجد میں سجدہ کرنے آتے تھے یا چونک چواروں میں کھڑے رہے؟ وراثت کا معاملہ آیا تو کیا بہنوں کا حق دیا یا کھا گئے؟ بھائی جان کسی کے ساتھ ظلم زیادتی ہم نے کی، ہمیں سب یاد ہے، اچھا عمل کیا وہ بھی یاد ہے، لیکن یہ خبر نہیں کہ ہم نے اس دنیا میں رہنا کتنا ہے، نہ آپ کو خبر ہے اور نہ ہی مجھے خبر ہے۔ تو حکیم لقمان نے بیٹے سے کہا بیٹا دنیا میں جتنی دیر رہنے کا ارادہ ہے نا تو محنت اتنی کرنا، اور دوسری نصیحت کی کہ بیٹا آخرت میں جتنی دیر قیام کا ارادہ ہے تو وہاں کے لیے محنت بھی اتنی کرنا۔ دنیا کا تو پتہ نہیں لیکن آخرت کا تو پتہ ہے، ہم نے آخرت میں کتنی دیر رہنا ہے، وہاں ہم نے ہمیشہ رہنا ہے، اور جہاں ہمیشہ رہنا ہے وہاں کے لیے محنت کتنی ہے۔ دنیا کے لیے تو بڑی محنت ہے نا، 8 نہیں 18 گھنٹے پردیس کے دھکے۔ دیکھیں اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ آپ محنت نہ کرو، پیسہ نہ کماؤ۔ اسلام حوصلہ افزائی کرتا ہے، بڑا گھر سعادت کی نشانی، سواری منزل تک پہنچا دے سعادت کی نشانی۔ جا بیٹھ کسی غار میں اللہ کو کر یاد، یہ اسلام نہیں ہے۔ لا رہبانیت فی الاسلام، کونے کھدرے کا نام دین نہیں۔ اسلام کہتے ہیں رزق حلال کما کے جو لقمہ بیوی کے منہ میں رکھو گے اس کو اللہ صدقہ لکھے گا۔ ہاتھ سے رزق کمانے والے کو اللہ کا حبیب کہا گیا، سچا تاجر نبیوں کی صف میں اٹھایا جائے گا، اعزاز بڑے ہیں۔ اسلام حوصلہ شکنی نہیں کرتا، لیکن سوال صرف یہ ہے کہ کیا ہم دنیا میں صرف پیسہ کمانے آئے ہیں، گھر بنانے آئے ہیں، گاڑیاں بنانے آئے ہیں؟ تو دنیا کے لیے تو محنت کرتے ہیں، اور دنیا یہ گھر گاڑی بنگلہ نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیے گا۔ رومی کہتے ہیں چیز دنیا از خدا غافل بدن،
دنیا کسے کہتے ہیں جو خدا کی یاد سے غافل کر دے. خدا کی یاد سے غفلت کا نام دنیا ہے. تو ہم غفلت والی زندگی گزار دیں. دنیا کے لیے محنت اور آخرت کے لیے ہماری حالت کیا ہے؟ جہاں ہمیشہ ہم نے رہنا ہے، جہاں حکیم لقمان نے بیٹے سے کہا وہاں کے لیے محنت بھی اتنی کرنا. تو آخرت کے معاملے میں لوگوں کی طبیعتوں میں بے نیازی ہے. اور وہ بے نیازی کیا؟ یہ جہاں مٹھا اگلا کس نے ڈٹھا، آئے گی ویکھی جائے گی. مولوی بخشے گے، ہم بخشے جائیں گے، یہ باتیں سنتے ہیں آپ لوگ. ڈبکی لگے گی، جان چھوٹ جائے گی. یہ آخرت کے معاملے میں طبیعتوں میں بے نیازی ہے. لیکن حکیم لقمان نے کہا بیٹا آخرت میں جتنی دیر رہنا ہے وہاں کے لیے محنت بھی اتنی کرنا. اور تیسری نصیحت فرمایا بیٹا عمل سے بے نیاز نہیں ہونا اتنی دیر تک جتنی دیر تک تجھے اس بات کا یقین نہ ہو جائے کہ میں نے جہنم سے نجات حاصل کر لی ہے. جہنم سے چھٹکارے کا جب تک یقین نہ ہو جائے، حکیم لقمان بیٹے کو نصیحت کرتے عمل نہیں چھوڑنا. امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنا بڑا نا ہے، نزا کا وقت ہے، شیطان آ ٹپکا اور آگے کہتے ہیں احمد بن حنبل تم مجھ سے بچ کے جا رہے ہو، تیری ذات سے ہزاروں لوگوں نے راستہ لیا، تو نے ساری زندگی دین کی خدمت کی اور عمل کی راہوں کا راہی رہا، اور آج تو مجھ سے بچ کے جا رہا ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا جواب دیا؟ فرمایا ابھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں. بھائی جان، بندے کو اتنی دیر تک مطمئن نہیں ہونا چاہیے جتنی دیر تک وہ اپنا انجام بخیر نہ دیکھ لے. روبی بن حراش تابعی رسول ہے اور یہ ساری زندگی مسکرائے نہیں تھے. کیوں نہیں مسکرائے؟ اس لیے نہیں مسکرائے تھے کہ کیا خبر کہ میرا انجام کیا ہو. یہ ہمارے بڑے تھے نا، یہ تو آخرت کے معاملے میں ڈرتے تھے. اور سعدی کی بات بڑی دل کو لگتی ہے. سعدی کہتے جب تو دنیا میں آیا تھا نا، تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے. فرمایا ان سے بدلہ لینا ہے. بچہ جب دنیا میں آتا ہے تو اس کے ساتھ ہمزاد شیطان بھی جنم لیتا ہے جو بچے کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے. جب بچے کی پسلیوں کو چھیڑتا ہے تو بچے کو درد ہوتا ہے اور بچہ درد کی وجہ سے روتا ہے. اور گھر والے خوش ہوتے ہیں اور ان کی خوشی کی وجہ یہ ہوتی ہے، خوش اس لیے ہوتے ہیں کہ بچہ زندہ ہے. بچہ روئے نہ تو گھر والے پریشان ہوتے کہیں مردہ تو نہیں. سعدی کہتے تو آیا تھا، تو روتا تھا، لوگ ہنستے تھے. فرمایا بدلہ لینا ان لوگوں سے. زندگی ایسی گزار کے جانا کہ جب تو دنیا سے جائے تو ہنستا ہوا چلا جائے اور لوگ روتے ہوئے رہ جائیں. لیکن ستم کیا ہوا بھائی جان، ہم دنیا میں آئے تو روتے ہوئے، اور جب دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو روتے ہوئے ہی دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو ہمارے اسلاف کیا کہتے ہیں، بڑے لوگ کیا کہتے ہیں کہ عمل سے بے نیاز نہیں ہونا. لیکن میں معذرت سے کہوں گا آج ہمارے اسٹیجوں سے یہ باقاعدہ لوگوں تک فکر منتقل نہیں ہو رہی کہ مجھے دیکھ کے جہنم کو آ گیا پسینہ. لوگوں کو عمل سے بے نیاز نہیں کیا جا رہا ہے. یہ قیامت کے دن فیصلہ ہونا ہے، جہنم کو پسینہ آتا ہے یا ان بے عمل نات خانوں کو آتا ہے جو لوگوں کو عمل سے بے نیاز کرتے ہیں. ہمارے اسلاف تو آخرت کے معاملے میں فکر مند تھے. وہ تو نزا کے وقت بھی کہتے کہ ابھی کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ ابھی کچھ سانسیں باقی ہیں. میں نے ایک شخص کو پڑھا، وہ ملتزم سے لپٹا تھا، چہرے پہ نقاب اوڑا ہے اور کیا کہتا ہے اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر ہے. اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. اللہ ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. اللہ شبنم کے اتنے قطرے نہیں جتنے میرے گناہ ہیں. معاف کر دے. تیری چوکھٹ پہ بیکاری آیا ہے، سائل کبھی خالی نہیں جاتا. تیرا وعدہ بھی ہے مجرم جتنا مرضی بڑا کیوں نہ ہو، توبہ کے 2 آنسو لے آئے تو معاف کر دیتا ہے. توبہ کا در بھی بند نہیں ہوا، سورج مغرب سے طلوع بھی نہیں ہوا، اللہ میں آ گیا ہوں مجھے معاف کر دے. اس کے لہجے کا درد کہ لوگوں کے قدم رکنے لگے، کلیجے پھٹنے لگے اور لوگ رک کر کے اللہ سے کہتے مالک اگر ہمارا آنا تیرے حضور قبول ہے تو ہم سفارش کرتے اس کو معاف کر دے، اس کو معاف کر دے. جب لوگ اپنی دعائیں بھول کر کے اس کے لیے دعا کرنے لگے نا تو اس جوان نے خود کو پٹخ کے زمین پہ دے مارا، بے ہوش ہو گیا. ہوش آیا تو پھر ملتزم سے لپٹا ہے اور لپٹ کے پھر کہتا ہے اللہ تیرا مجرم تیری دہلیز پہ حاضر. اللہ درختوں کے اتنے پتے نہیں جتنے گناہ، ریت کے اتنے ذرے نہیں جتنے گناہ، پانی کے جو ہے وہ بارش کے اتنے قطرے نہیں اللہ جتنے میرے گناہ. اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے. تو کسی نے کہا ذرا چہرے سے نقاب ہٹانا. جب اس جوان نے چہرے سے نقاب ہٹایا تو لوگوں کی چیخیں نکل گئی. آپ جانتے ہیں وہ کون تھے؟ وہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. یہ وہ لوگ ہیں جن کی راتیں کبھی سجدے میں تو کبھی قیام میں گزرتی. لیکن آخرت کے معاملے میں کس قدر فکر مند.
تو حکیم لقمان نے تیسری نصیحت بیٹے کو کی کہ بیٹا عمل سے بے نیاز نہیں ہونا، اور چوتھی نصیحت فرمائی بیٹا اللہ کے تم جس قدر محتاج ہو نا تو اس کی عبادت بھی اس قدر کرنا۔ مجھے بتائیے گا دوست، میں اور آپ اللہ کے کتنے محتاج ہیں؟ اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، کھانے پینے میں، ہم تو قدم قدم پہ اللہ کے محتاج ہیں، جس کے محتاج ہم سب ہیں۔ تو ہم نے کیا قدر کی؟ 5 وقت اللہ کا منادی پکارتا ہے، کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں؟ کتنے لوگ مسجد میں آتے ہیں دوست؟ یہ سوال ہے۔ یہ چھوٹی سی مسجد ہے، بہت بڑی مسجد نہیں، گنجان آبادی ہے، یہاں بسنے والے سب مسلمان ہیں، ایک گھر میں 8 افراد ہیں، نماز سب پہ فرض ہے، کتنے لوگ نماز کے لیے آتے ہیں؟ ایک صف بھی مکمل نہیں ہوتی ہوگی۔ جنازے میں آپ لوگ دیکھتے ہو پورا شہر جمع ہو جاتا ہے، وہ فرض کفایا، اور جنازے میں پچھلی صفوں میں ثواب زیادہ ہوتا ہے، لوگ پہلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں، کیوں؟ فقط اس لیے تاکہ لوگوں کو پتہ چل جائے کہ ہم بھی یہاں آئے ہوئے ہیں، وہاں منہ دکھانے کے لیے جاتے ہیں نا۔ اور ختم کے ایک اعلان پر پورا محلہ، پوری بستی، پورا شہر جمع ہوتا ہے، آنا چاہیے۔ غم کی شدت کم ہوتی جب غم گسار ہوں، غم بانٹنے والے ہوں، اور غم اس وقت تکلیف دیتا جب کوئی غم گسار نہ ہو۔ ہم اہل خانہ کے ساتھ اظہار تعزیت کے لیے آئے، یقیناً ہمارے کہے ہوئے جو محبت برے، شفقت برے کلمات ہیں، ان کے لیے تشفی کا، پھایا کا سبب ہے، لیکن ایک پہلو یہ ہے کہ ایک اعلان پر اتنے لوگ آئے، اللہ 5 وقت بلاتا ہے، اور نماز فرض عین ہے، وہاں کتنے لوگ ہوتے ہیں؟ نماز فرض عین وہاں کتنے لوگ؟ زندگی میں نمازیں پڑھی کتنی ہیں؟ ابھی انگلیوں پہ گن کے بتائیں گے ہم۔ کوئی کہا جی فجر نہیں میں چھوڑتا، کوئی کہے گا جی جمعے کی نماز لازمی پڑھتا ہوں، چھٹی ہوتی ہے تو جمعہ بھی پڑھتا ہوں، اور جو سال بعد آتے نا عید والے دن، وہ از راہ تمسخر کہتے ہیں کہ کافر ہو کے تو نہیں مرنا۔ ہاں، بے نمازیوں کے پاس بہانے، کوئی کہتا ہے کپڑے پاک نہیں، کپڑوں کی کہانی نہیں ہوتی بھائی، پیوند لگے کپڑے اللہ کے حضور کھڑا کر دیتے، لیکن من گندے ہو چکے ہیں نا، من ستھرے ہوتے تو یہ باتیں نہ ہوتی۔ اور کوئی کہے گا کہ میرے حصے دی بھی پڑھ آیا، اور کچھ لوگ ملتے ہیں وہ کہتے ہیں مول صاحب ہم کل سے ضرور شروع کریں گے، اور آپ نے بہت سارے کل والے لوگ دیکھے ہوں گے نوجوان، وہ کل ضرور آئے لیکن مسجد میں نہیں آئے، وہ کل ضرور آئے امام کے پیچھے نہیں آئے، کل ضرور آئے لیکن مسجد نہیں جنازے گاہ میں آئے، امام کے پیچھے نہیں امام کے آگے ہوتے ہیں وہ، اور یہ کندھے گواہ نہیں، ان کندھوں پہ ہم نے ان جوانوں کو من مٹی کے نیچے چھوڑا، اور وہ جوان، وہ حسین جوان جو اپنے بدن پر چٹکی بھر مٹی رکھنا گوارا نہیں کرتے تھے، ہم نے ان کندھوں پہ اٹھا کے انہیں من مٹی کے نیچے چھوڑ کے آئے ہیں۔ ریشو دیکھ لے کتنے لوگ نماز کے لیے آتے۔ بحیثیت والد آپ نے اپنے بچوں کے لیے بڑی محنت کی بھائی، میں نے ابھی عرض کیا اسلام حوصلہ شکنی نہیں کرتا، لیکن جہاں اپنے بچوں کو گھر گاڑی بنگلہ اتنا کچھ دیا، میرا صرف سوال اتنا ہے کہ کیا ہم نے اپنے بچوں کو مصلی بھی دیا کہ نہیں دیا؟ ہم نے اپنے بچوں کو درود کی تسبیح بھی دیا کہ نہیں دی؟ اتنا کچھ اولاد کو دیا تو سجدہ کیوں نہیں دیا؟ اولاد کو نیک بنانا ہے تو آسان سا طریقہ ہے، کوئی تویز گنڈے کی ضرورت نہیں، کوئی دم درود کی ضرورت نہیں، اولاد کو نیک بنانے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے آپ خود نیک بنو۔ باپ کی پیشانی میں سجدہ ہوگا تو پتر کو سجدہ ضرور ملے گا۔ حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں میں نے تہجد اپنے باپ سے سیکھی ہے، اگر ماں کی پیشانی میں سجدہ ہوگا تو بھائی جان بیٹیوں کو بھی سجدے ملیں گے۔ سیدہ زینب جب کربلا سے واپس آئی نا تو سوال کیا گیا کہ کربلا میں مشکل گھڑی کون سی تھی؟ تو کہا جب خیموں کو آگ لگی، بچوں کو جمع کیا اور لاشوں کو اکٹھا کیا تو ہماری نماز مغرب میں تھوڑی سی تاخیر ہو گئی، اور سیدہ کو یہ سجدے ملے کہاں سے بھائی؟ گھر سے سجدے ملے۔ انہوں نے کہا تھا کہ جان جائے لیکن نماز نہ جائے۔ تو آج دیکھ لیں کتنے لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ ہم نے تو اسلاف کو پڑھا ہے، حضرت سعدی شیرازی فرماتے بے نمازی کو قرض نہ دو، آپ فرماتے جو اللہ کا قرض ادا نہیں کرتے وہ تمہارا قرض کس طرح ادا کریں گے۔ شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے بے نمازی کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہ کرو۔ سلطان باہو فرماتے بے نمازی سے خنزیر پناہ مانگتا ہے۔ اچھا قیامت کے دن اللہ فرمائے گا مجھے سجدہ کرو، اس دن بے نمازی چاہے گا چلو ساری زندگی نہیں اللہ دی منی، آج سجدہ کر لوں، تو کیا سجدہ ہوگا؟
بھائی جان بے نمازی قیامت کے دن جب سجدہ کرنا چاہیں گے تو اللہ ان کی کمروں میں جو ہو ان کی کمریں اکڑ جائیں گی، اور پھر بے نمازی کہاں کھڑے کیے جائیں گے؟ قارون حامان کے ساتھ. اور قارون حامان کون ہے؟ یہ اللہ رسول کے دشمن ہے. جس صف میں اللہ رسول کے دشمن کھڑے ہوں گے اسی صف میں بے نمازی کو کھڑا کیا جائے گا. حقوق اللہ میں سب سے پہلا سوال قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا. کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کہا بیٹا جتنا اللہ کے محتاج ہو نا اس کی عبادت بھی اتنی کرنا. اور ایک نصیحت فرمائی، بیٹا گناہ بھی اتنے کرنا جتنا تم جہنم میں جل سکو. جہنم اس کے غضب کی جا ہے، جہنم نافرمانوں کا ٹھکانہ ہے. حدیث کے لفظ سنیے گا، اللہ کے رسول فرماتے جہنمی کو جہنم میں جو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، افسانہ نہیں سنا رہا، حضور کا فرمان سنا رہا ہوں، سب سے ہلکا عذاب ہوگا. فرمایا اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، سروس باٹا کے نہیں، آگ کے جوتے. تو فرمایا اس کی تپش حرارت اتنی ہوگی کہ بندے کا دماغ پگھل کر ناک اور کانوں کے رستے باہر آ جائے گا. یہ سب سے ہلکا عذاب ہے. اور جہنم کی آگ کے بارے میں سنیے گا، یہ دنیا کی آگ جو ہے نا اس سے 69 گنا زیادہ وہ آگ سخت ہے. دنیا کی آگ بے وفا ہے، یہ جلا کے خاک کرتی ہے، لیکن جہنم کی آگ تارکول کی طرح، لوک کی طرح ہوگی جو جسموں کے ساتھ چسپاں ہو جائے گی، وہ جان بھی نہیں چھوڑے گی. اور جہنم کی گہرائی کے بارے میں سنیے گا، حضور مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، دھماکے کی آواز آئی. فرمایا صحابہ یہ جانتے ہو آواز کیسی تھی؟ عرض کی اللہ رسول بہتر جانتے. فرمایا 70 سال پہلے جہنم میں ایک پتھر پھینکا گیا تھا، آج گہرائی میں پہنچا ہے. 70 سال جاتے لگیں گے اور 70 سال آتے لگیں گے، 140 سال لگ جائیں گے جہنم میں جا کے واپس آنے میں. دنیا کی آگ میں نے کہا جلا کے جان چھوڑے گی، لیکن وہ جان بھی نہیں چھوڑے گی. تو فرمایا بیٹا جہنم میں جتنا جل سکو گناہ بھی اتنے کرنا. وہ ایک بڑھیا اللہ والے کے پاس آئی اور کہا یہ نالائق نماز نہیں پڑھتے، آپ کوئی نصیحت کریں. تو آپ فرماتے میرا آپ سے سوال ہے، نصیحت انہیں کیا، میں آپ کو کرتا ہوں، آپ سے سوال کرتا ہوں. اچانک اس کمرے میں، جس کمرے میں آپ کے بچے ہوتے ہیں، آگ لگ جائے، کیا کرو گی؟ جب یہ بات کی نا کہ چشم تصورات میں یہ خیال آ کہ میرے بچے کسی بند کمرے میں اور آگ لگ جائے، تو کہا ممتا تڑپے کی کھینچ کے باہر لے آؤں گی. تو فرمایا جہنم کی آگ اس سے بھی زیادہ سخت ہے. وہ ایک جوان تھا، اس کو کسی عورت نے دعوت گناہ دی. جوانی 18 سے 32 سال یا 33 سال یہ جوانی ہے، اور جوانی ہوتی بڑی دیوانی ہے. اور کائنات کا سب سے حسین چہرہ وہ ہے جو جنسی کالک سے محفوظ ہو. وہ جوان اللہ کا ولی بھی تھا. عورت نے ورغلایا اور اسے دعوت گناہ دی. جلتے چراغ، پاس چراغ جل رہا، جلتے چراغ پہ ہاتھ بڑھایا، تمازت نے ہاتھ کو چھوا تو کھینچ لیا. پھر اسے نصیحت کی، کہا دیکھ اس آگ کو نہیں سہ سکتا، اس آگ کا کس طرح مقابلہ کروں گا؟ خود بھی بچ اور مجھے بھی بچا. چٹی چادر پھمنا والی داغ نہ لامی جڑیاں، حشر دیاڑے پھر نہ آکھی حال ربا کی بنیا. جہنم میں جتنا جل سکو بھائی جان یہ دعوت ہے، گناہ بھی اتنے کرنا. فطرت میں بھول جانا ہے، یہ نہیں کہ گناہ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، لیکن گناہ کر کے پھر اترانا نہیں، گناہ کر کے اظہار نہیں کرنا. گناہ ہو جائے تو ہاتھ جوڑنے چاہیے، گناہ ہو جائے تو منت کرنی چاہیے، گناہ ہو جائے تو بھائی پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازہ، ہے کوئی بخشش منگن والا کھل آئے دروازہ. تو آخری نصیحت اور گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. حکیم لقمان نے بیٹے سے کہا کہ بیٹا اگر گناہ پہ آمادہ ہو، اگر گناہ نہیں چھوڑنا، اگر گناہ پہ آمادہ ہو تو فرمایا پھر ایسی جگہ تلاش کرنا جہاں تمہیں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ سکے. اب مجھے بتائیے گا بھائی، کیا یہ ہمارا عقیدہ نہیں کہ ہمیں ہمارا اللہ ہر جگہ دیکھ رہا ہے؟ اور اگر یہ عقیدہ پختہ ہو جائے کہ ہمیں اللہ دیکھ رہا ہے تو پھر گناہ کرنا مشکل نہیں، گناہ کرنا ناممکن ہو جائے گا. وہ ایک استاد تھے، انہوں نے اپنے شاگردوں کو چھریاں اور ساتھ کچھ مرغیاں دی. کہا ایسی جگہ پہ انہیں کاٹ کے لاؤ، ذبح کر کے لاؤ جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے. کسی نے دیوار کے پیچھے، کسی نے بند کمرے میں، کسی نے اندھیرے میں مرغیاں ذبح کی اور استاد کی خدمت میں پیش کی. تو سب سے پوچھا، سب نے بتایا فلاں جگہ، کسی نے بند کمرے کی، کسی نے دیوار کے پیچھے کی. اور ایک طالب علم اس کے ہاتھ زندہ مرغی اور ساتھ چھری ہے. تو کہا بیٹا تجھے کوئی جگہ نہیں ملی؟ کہا استاد جی میں جہاں بھی گیا تو میں نے اپنے رب کو اپنے ساتھ پایا.
یہ تصور پختہ ہو جائے نا کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اور ایسے جوانوں کے لیے میرے نبی نے بشارت دی ہے, 7 اشخاص جنہیں عرش کا سایہ دیا جائے گا. ان میں ایک خوش نصیب وہ ہے کہ جسے کسی عورت نے دعوت گناہ دی, بازاری نہیں, منصب والی بھی, جمال والی بھی. اور اس جوان نے کہا فقال انی اخاف اللہ, میں اللہ سے ڈرتا ہوں. میرے نبی فرماتے جب کوئی سایہ نہیں ہوگا, اللہ قیامت کے دن اس جوان کو اپنے عرش کا ٹھنڈا سایہ عطا فرمائے گا. تو 6 لوگوں کا تذکرہ, 6 نصیحتیں حکیم لقمان نے اپنے بیٹے سے کی. دوبارہ سن لیں, گفتگو سمیٹ لیتا ہوں. وصال کے وقت کہا بیٹا میری 6 باتیں اگر پلے باندھ لو گے تو دنیا آخرت میں نجات کے لیے کافی. ایک فرمایا کہ دنیا میں جتنی دیر رہنا ہے محنت اتنی کرنا, آخرت میں جتنی دیر رہنے کا ارادہ وہاں کے لیے محنت بھی اتنی کرنا. اور تیسرا فرمایا عمل سے بے نیاز نہیں ہونا اتنی دیر تک جتنی دیر تک یہ یقین نہ ہو جائے کہ میں اب جہنم سے نجات حاصل کر چکا ہوں. اور ایک فرمایا کہ بیٹا اللہ کے جتنے تم محتاج ہو نا اس کی عبادت بھی اتنی کرنا. اور فرمایا کہ گناہ بھی اتنے کرنا جتنا جہنم میں جل سکو. اور آخری نصیحت کہ بیٹا اگر گناہ پہ آمادہ ہو گناہ نہیں چھوڑنا, پھر جگہ تلاش کرنا جہاں تمہیں اللہ اور اس کے فرشتے نہ دیکھ سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں ان 6 نصیحتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. عزیزم کی والدہ کی اللہ کامل مغفرت فرمائے. او